ایک اور بھی مسئلہ ہے، نمازی بھائی نے پوچھا، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے 4 سنتیں پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے۔ سورت ملانی تھی، کیا ہو گیا جی، ذہن سے نکل گیا تو رکوع کے اندر چلے گئے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر اس نے اینڈ میں سجدہ صاحب کر لیا تو کیا حکم شرع ہوگا اس کے لیے؟ یا سمجھ آ گیا نا سوال؟ فاتحہ پڑھی اور فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنا تھا سنت کے اندر، زور کی 4 سنتیں ہیں، لیکن وہ رکوع کے اندر چلے گئے اور پھر نماز کو اسی طریقے سے انہوں نے کنٹینیو رکھا اور اینڈ میں سجدہ صاحب کر لیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ اس رکعت میں سورت چھوٹ جائے پڑھنا، جن رکعتوں میں سورت پڑھنا یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یا اس کے مقدار بڑی آیت پڑھنا واجب تھا اور وہاں پر اس نے نہیں پڑھی، رکوع کے اندر چلا گیا۔ اب وہ کون سی سورت پتہ ہے آپ کو کہ فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں واجب ہے، سنت اور نوافل کی ہر رکعت کے اندر ہے، وتر کی بھی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے جی، پڑھنا ہے، لیکن فرض کی جو اینڈ والی 2 رکعت ہے نا، اس میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے، 2 ہیں یا 1 رکعت ہے جیسے مغرب کی ہے، لیکن یہ سنت ہے تو اس میں کیا تھا، سورہ پڑھنا واجب تھا۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے، شرعی مسئلہ، کہ اگر کوئی نمازی بھائی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع کے اندر چلا جائے اور پھر رکوع میں یاد آ جائے اس کو کہ نہیں میں تو سورت نہیں پڑھی، یا قوما میں بھی اس کو یاد آ جائے کھڑے ہونے کے بعد، یہاں تک کہ اس اگلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے کسی وقت بھی یاد آ جائے نہیں میں نے تو سورت نہیں ملائی سورہ فاتحہ کے بعد، وہ ملانا کیا تھا، ضروری تھا۔ حکم اس بندے کے لیے یہ ہے کہ فوراً واپس آئے، ہاں جی واپس پلٹے، واپس پلٹنے کے بعد 7 سورت ملائے یا قرأت کرے چھوٹی 3 آیتوں کی یا بڑی 1 آیت کی، تو پھر دوبارہ سے رکوع کرے، پھر دوبارہ سے کیا کرے، رکوع کرے، پہلا رکوع باطل ہو جائے گا اس کا، اور پھر نماز کو کنٹینیو رکھے اور اینڈ میں سجدہ صاحب بھی کرنا پڑے گا، نماز انشاءاللہ اس کی کیا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ ایک یہ صورت ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو سجدے تک یاد ہی نہیں آیا، اگلی رکعت کے سجدے تک یاد ہی نہیں آیا اس کو، پھر پلٹنا واپس نہیں ہے، پھر اس نماز کو جاری رکھنا ہے اور اینڈ میں کیا کر دینا ہے جی، سجدہ صاحب کا لینا ہے، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو رکوع کے اندر یاد آیا تھا لیکن اس نے سوچا نہیں میں اینڈ میں سجدہ صاحب کر لوں گا، واپس نہیں پلٹا، واپس نہیں لوٹا، اس نے رجوع نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی اس کو سجدہ صاحب کفایت نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں عمدن ترک واجب، جان بوجھ کر ترک واجب کرنا۔ تو جب جان بوجھ کر ترک واجب ہو جائے نا تو سجدہ صاحب اس کو کفایت کرتا نہیں ہے، نماز باطل ہو جائے گی اور اس کو اثر نو نماز ادا کرنا پڑے گی۔ بارِ شریعت کے اندر بھی اور فتاوی رضویہ کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کیا کیا جی، نقل کی ہے اور یہی طریقہ بتلایا ہے۔ آپ کے لیے بھی یہ ہو گیا کہ کبھی امام صاحب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے اور نماز ظہر کی ہو اور امام صاحب فاتحہ پڑھ کے رکوع کے اندر چلے جائیں اور پھر انہیں یاد آ جائے نہیں میں نے تو سورت بھی پڑھنی تھی، اب نمازیوں کو تو نہیں پتہ کیا صورتحال پیش آئی ہے، اب وہ واپس رکوع میں آ کے ہاتھ باندھ لے اور مقتدی تشویش کا شکار نہ ہو جائیں، تو مقتدیوں کو بھی پتہ ہو کہ نہیں کوئی ایسی سچویشن پیش آ گئی ہے، امام نے دوبارہ کیا کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے دوبارہ، نہیں تو مقتدی تو آگے پیچھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کیا ماجرا پیش آ گیا۔ تو نالج نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے جی، پیش بھی، تو آپ کو پہلے سے اس کے لیے کیا رہنا چاہیے جی، لیکن ایسا ہوتا کیا ہے جی، کبھی ایسا ہوگا زندگی میں نہیں، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے، شرعی مسئلہ کیا ہے، تو آپ کو میں تیار کر رہا ہوں کبھی میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے تو میں رکوع کر کے نا دوبارہ بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، کیا ہے ہو سکتا ہوں، تو آپ تشویش کا نہ شکار ہوں بلکہ آپ اقتدا کرتے رہیں، پھر دوبارہ بھی رکوع کرنا ہوگا کیونکہ رکوع بھی دوبارہ کیا ہو جائے، پہلا رکوع باطل ہو جائے دوبارہ رکوع کرنا پڑے گا اور نماز اینڈ میں سجدہ صاحب کر کے نماز کیا کرنا پڑے گی جی، کمپلیٹ کرنی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کے علم میں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔